بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین یہ ناسور بن گئی ہے بیماری، آپریشن ہو جائے، آپریشن کا پروگرام بنا، رب العالمین نے فرمایا سیلاب بھیج رہا ہوں عذاب بنا کر۔ جو پانی ضروریات زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے ہوا کے بعد، وہی پانی موت کا پیغام بن کر آ رہا ہے۔ ہلاکت سیلاب کی صورت میں آ پہنچی، بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ درد دل کے ساتھ پہلے بیٹے کو دعوت دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لخت جگر آجا میرے سفینے پر، بدبختوں کا حامی نہ بن۔ لیکن عزیز دوستو، جب شقاوت عروج پہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی دل میں نہیں اثر کرتی۔ بیٹے نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ سیلاب کی دھمکی دیتے ہیں، ہم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، وہاں تو سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ نشیب سے زیادہ فراز پہ پہنچے گا، پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا۔ نجات کا راستہ صرف ایک ہے کہ غداری چھوڑ، شرک کا راستہ چھوڑ دے، موحد بن جا۔ ادھر سے اصرار جاری، ادھر سے انکار جاری۔ قرآن کہتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج ہلاکت کا پیغام بن کر آئی اور پیغمبر کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کنعان ڈوبتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی فکری شخصیت میں ہلچل مچ گئی۔ قرآن کہتا ہے نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، انتہائی عاجزی، رقت اور تواضع کے ساتھ التجا کرتے ہیں، میرے معبود تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر کنعان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ نبیوں کی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ یہ راز کی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین باپ جو ہوا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی تیری فطری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ فیصلہ کن بات سنیے، انی
ان تکون من الجاہلین، مشرک بیٹے کی سفارش نہ کیجیے، مشرک کے لیے سفارشی نہ بنیے۔ میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کی نجات کے لیے پھر دعا مانگی تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دوں گا۔ کانپ اٹھا ہے اللہ کا نبی، کہتا ہے انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ الہ العالمین، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سب کچھ جانتا ہے، میں تو وہی جانتا ہوں جو تو بتائے۔ بیٹا بہت عزیز چیز ہے، لیکن تجھ سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں۔ کنعان جیسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں، لیکن تجھے تو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ بس یہی ایک طبقہ ہے کراچی والوں جس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، اور وہ کون سا طبقہ؟ بھیڑ کا مریض۔ بھیڑ والوں کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے۔ کون؟ بھیڑ والے۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔ وہ دور والے بھی آمین کہیں نا، مجھے دور بیٹھے ہیں ذرا۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے، اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔ یہی پکار تھی جو فاران کی بلندیوں سے گونجی تھی، اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ انسانی برادری میں ابوبکر صدیق جیسے لوگ پیدا ہوئے، اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ عمر فاروق جیسے کردار روشن ہوئے، عثمان ذوالنورین جیسے کردار روشن ہوئے، علی المرتضیٰ جیسے کردار روشن ہوئے۔ اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں، اسی ہی نے حسنین کریمین کو عظمت بخشی، اسی ہی نے احمد ابن حنبل کو عروج بخشا، اسی ہی نے ابو حنیفہ کو عروج بخشا، اسی ہی نے مجدد الفسانی کو عزت عطا کی، اسی ہی نے سید عبد القادر گیلانی کو محبوب سبحانی بنا دیا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، بس اس میں بے وفائی نہ ہونے پائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، علام الغیوب ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا۔ یا اللہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں وزارتیں حضرت نے دلوائی ہیں، چونکہ چادر چڑھائی تھی، چونکہ دودھ کو قدر کو دھویا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایک گنجا ہے تھے، اس کا بیان آیا تھا پنجاب کے اخبارات میں، میں تو بڑا گنہگار ہوں، بس مجھے جو کچھ بھی ملا ہے حضرت داتا گنج بخش کے کرم سے ملا۔ اب کھسک رہی ہے کرسی، کھسک رہی ہے نیچے سے، بہت سے جا چکے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے دوستو۔ ملازمت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ تجارت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ زراعت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ محنت ہم کرتے ہیں، رزق دینے والا کون؟ بس اس عہد کو پورا کیجیے، باقی سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ اس کی رحمت سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکارو اسی کو، دامن پھیلاؤ اسی کے آگے،